سننے کے لیے، انہی لوگوں سے سیکھنے کے لیے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کے لیے آیا ہوں، مگر کیونکہ آپ لوگوں کے پیار نے مجھے MLA بنا دیا تو وہاں سے یہاں پر آپ لوگوں نے بٹھا دیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اسٹیج پہ پیش فرما مولانا خالد سیف اللہ صاحب، مفتی عمر عابدین صاحب، ڈاکٹر یاسین عثمانی صاحب، سید شاہ مصطفیٰ رفاعی صاحب، سراج الرحمان صاحب، جناب سلیمان خان صاحب، شیخ نظام الدین صاحب، متین الدین قادری صاحب کا بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی دور سے آپ لوگ کرنول کو آئے۔ اسی طریقے سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس جلسے کے لیے جو رات دن کام کرے ہیں علماء اکرام، زبیر مولانا صاحب کا، ذاکر مولانا صاحب کا، ماجد مولانا صاحب کا، دادا بچہ صاحب کا، منظور حافظ صاحب کا، عبد الخلیل مولانا صاحب کا، حافظ عبداللہ صاحب کا، مفتی شاہ ولی اللہ صاحب کا، مولانا ذبیح اللہ صاحب کا، قاضی الطاف صاحب کا، مفتی منصور صاحب کا، مفتی عبد الرحمان صاحب کا، مفتی نور صاحب کا، مولانا توصیف صاحب کا، حافظ سید سہیل صاحب کا، سید اطہر پاشا صاحب کا، رزاق بھائی کا، مولانا مراد صاحب کا، مولانا نور محمد صاحب کا، مفتی عبد الرحمان صاحب کا، عبدالسمیع صاحب کا، مولانا حمید اللہ صاحب کا، مولانا شعیب صاحب کا، مولانا غوث صاحب کا، حافظ عبد القدوس صاحب کا، حاجی محبوب صاحب کا، سید نور الحسن صاحب کا، حافظ سلیمان صاحب کا، مولانا خبی صاحب کا، اور دیگر جتنے بھی علماء اکرام اور سارے اسٹیٹ سے، گنٹور سے، کاکیناڈا سے، کڑپے سے، اننت پور سے، کئی ضلعوں سے آئے ہوئے سارے علماء اکرام کا، مشائخ اکرام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کرنول آ کر اتنی بہترین محفل کو سجایا۔ میں کل سے جو علماء اکرام آئے ہیں ان سے دعا کی گزارش کر رہا تھا کہ کرنول میں جنوری تک کا پانی ہے، اس کے بعد سے پانی نہیں ہے، تو میں علماء اکرام سے دعا کی آج کے اجلاس میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خیر کی بارش ہو، تو آپ کے سب کے آمد کی وجہ سے آپ لوگوں کی اس صاف دل اور صاف نیت کی ایک دینی کام جو کرنے کے لیے نکلے ہیں آپ اس عمر میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے کرنول پہ جو ہے آج شروع ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ کرنول کے مسلمان ہمیشہ کوئی بارش سے یا کوئی دھوپ سے جو ہے نہیں ڈرے کیا بھائی؟ اور ہم علماء اکرام کا بہت تہ دل سے عزت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ہم کو نہیں سکھائیں گے کہ ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، بازو والوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، سیاست کیسا کرنا ہے، یا نہیں تو کاروبار کس طریقے سے کرنا ہے، سیوا کس طریقے سے کرنا ہے، غیروں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، تو جس طریقے سے ماں باپ ہم کو سکھاتے ہیں ان سے زیادہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ انبیاء کے جو وارث ہیں وہ ہم کو جب تک نہیں سکھائیں گے، جب تک وہ ہماری رہبری نہیں کریں گے تو ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ آج کی محفل ان سے سیکھنے کی ہے، ان سے سمجھنے کی ہے اور ہمارے میں بدلاؤ لانے کی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ علم کے معاملے میں ہم کو آگے رہنا ہے، سیاسی شعور رہنا ہے، اسی طریقے سے بھائی چارگی رہنا ہے، کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی قسم کی شر اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے تو جدھر صبر کرنا ہے ادھر صبر کرنا ہے، جدھر متحدہ رہنا ہے ادھر متحدہ رہنا ہے۔ تو میں اپنی تقریر کو بہت فاسٹ فارورڈ میں چلا رہا ہوں سر، کیونکہ لوگ بھیجے ہیں آپ کو سننے کے لیے اور بارش کے بھی امکانات دکھ رہے ہیں، مگر ایک بات میں بتاتا چلوں، ہم کو جب بدنام کرنے کی کوشش کرے مگر اللہ تعالیٰ کی اگر مدد ہمارے ساتھ ہو تو کوئی بات سے ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کو موت کو دینے والا ہے، حیات کو دینے والا ہے، رزق کو دینے والا ہے، عزت کو دینے والا ہے۔ کووڈ کرونا کے ٹائم پر بھی ایسا ہمارے بارے میں جو ہے بتایا گیا کہ جس طریقے سے کہ سارے ہندوستان میں کرونا ہم ہی لے کر آئے، دلی تک لے کر آئے، کرنول تک بھی لے کر آئے بول کر بتا دیا تھا، اس میں میرا بھی نام لگا دیے تھے، مگر سارے ہندوستان میں جس طریقے سے قوم اور ملت کے لیے اور غیروں کے لیے، ساروں کے لیے ایک رحمت والا کام جس طریقے سے اسلام بتایا، جس طریقے سے جو ہے بہت محبت سے کرونا کے ٹائم پہ جو ہے جو کام مسلمانوں نے کیا اس کی وجہ سے پھر سے جو ہے وہ جو داغ تھا وہ دھل گیا۔ تو جب تک ہم لوگ کام کرتے رہیں گے، قربانی دیتے رہیں گے، پیار کرتے رہیں گے، خاص طور پہ ہمارے ہندو بھائیوں سے، کرسچن بھائیوں سے، کوئی میڈیا آپ کو جو ہے وہ لوگوں سے دور نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسی طریقے سے
قربانیوں کو جو ہے نہیں بھولنا ہے، چاہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی رہ دو، اشفاق اللہ خان صاحب کی رہ دو، ٹیپو سلطان کی رہ دو، یا ہمارے کرنول کے غلام رسول خان صاحب کی رہ دو، یا پورے علماء اکرام کی رہ دو، چاہے کوئی بھی مسلمانوں کی فریڈم فائٹرز کی رہ دو۔ جب تک ہم لوگ یہ سوچتے رہیں گے میرے بیوی میرے بچے جب ضرورت پڑیں گی قربانی کی تو ضرور دینا پڑتا۔ یہ بھی آپ کی قربانی ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا وقت نکال کر یہاں پر آ کر آپ نے بیٹھا، یہ بھی قربانی ہے کہ آپ لوگ جو ہے اگر بارش بھی ہو جائے طوفان بھی آ جائے آپ لوگ ہلنے والے نہیں، مگر یہی جذبہ ہمیشہ رہنا چاہیے، آپ بزرگوں سے سیکھنا چاہیے۔ میں تو صرف خدمت کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، مگر پھر بھی تنقید ہوتی ہے میرے اوپر بھی، مگر میں کبھی کوئی تنقید کو جو ہے تنقید کی وجہ نہیں دیکھتا، میں سمجھتا ہوں کہ میں کو اور مضبوط کام کیا کر سکتا ہوں، اس طریقے سے کام کرتے جاتا ہوں، اللہ کی مدد مجھ کو ملتی جاتی ہے، آپ لوگ کی دعائیں ملتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی جو ہے آج دعائیں مل رہے ہیں، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اب مولانا حضرات شہر میں بڑے بڑے اجلاس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہو، ملی کونسل کا ہو اور دیگر سیرت جلسہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد، محترم فقیر الاثر صدر بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مقدس اللہ العالی، بورڈ کے دیگر اکابرین، علماء اکرام، سیاسی قائدین، معزز حاضرین اکرام، میں نے حضرت والا سے گزارش کی کہ بارش کے آثار ہیں، میں کسی اور موقع پر انشاءاللہ مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کروں، مخاطب کرائے، لیکن صدر محترم کا حکم ہے اور میں بورڈ کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں اور میں حکم کی تعمیل میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ عزیزان گرامی، گفتگو تو بہت زیادہ کرنی تھی، لیکن میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتا ہوں تاکہ آپ حضرت والا کے خطاب کو سماعت کریں۔ موجودہ حالات جو ملک کے ہیں، بدلتے ہوئے حالات، اس میں ہماری ذمہ داریاں عنوان ہیں۔ اس وقت ایک بات یہ پھیلائی جاتی ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمانوں کا جو رول اس ملک میں رہا ہے وہ منفی رہا ہے۔ یہ نوجوان پہلے ذہن سے نکال دیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج جو بات کرتے ہیں کہ جو ہے ہم نے ایسا کیا، انہی کے دور میں کتنے ہزار جو ہے مربع گز زمین چائنا قبضہ کر چکا ہے۔ ایک دور تھا چائنا آسام سے اندر داخل ہوا تیز پور تک اور فوج بھاگ گئی، وہاں کے جو ہے کلیکٹر صاحب چھوڑ کے چلے گئے اور مسلمان آگے بڑھے۔ تیز پور کے مسلمانوں نے گھر میں جو تھا اس سے چینی فوج کا مقابلہ کیا، ان کے منہ پھیر دیے۔ شاہجہاں چیف منسٹر تھے، ان کو کہنا پڑا کہ جو مسلمانوں نے ہندوستان کی لاج رکھی۔ نوجوان شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ منفی جو میڈیا کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے آپ کے خلاف، جس سے آپ سوچ فکر ہی مت کریے۔ ہم نے بہت کچھ ملک کو دیا اور دینے کا جذبہ ہم رکھتے ہیں، ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے اور کسی کو سننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ عزیزان گرامی، میں جانتا ہوں یہ بورڈ کا اجلاس ہے اور بورڈ کے اجلاس میں مجھے بورڈ کی باتیں کرنا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت جو کوششیں بورڈ کے تعلق سے ہو رہی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے ہمارے نوجوان فقی مفتی مولانا عمر عابدین صاحب نے بڑے بلبنا انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہوگا، میں موجود نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے بورڈ کے ایک ذمہ دار سیکرٹری مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب کو تو میں سن رہا تھا، ان کی گفتگو چل رہی تھی تقریر، وہ بڑا بے مثل خطیب ہے، ہندوستان کے بہت مشہور خطبہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے تقریر کی ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ اس موقع پر کوشش یہ ہے کہ بورڈ کی ساکھ کو کس طرح متاثر کیا ہے، اور یاد رکھ لیجیے جماعتیں، ادارے، تنظیمیں، فرقے، مسالک ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے متحدہ کوئی آواز ہے تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے علاوہ وہی جماعت جو اسی لیے سارے فرقے اور مسالک اور مکاتب کے دور کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ یہ بورڈ ہے، یہ کوئی تنظیم جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ ساری جماعتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، اس وقت جو ہے میں کچھ اشعار کا سہارا لیتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ بارش کا خدشہ بڑھ رہا ہے اور صدر محترم کو آپ کو سننا ہے۔ نوجوانوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ہے ساری ذمہ داری
ان اکابرین کے کھاندوں پر نہیں بلکہ اس کو آپ کو شیئر کرنا پڑے گا. نوجوانوں آگے بڑھنا پڑے گا, علم کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا. امامت انہی کے سر پہ رکھی جاتی ہے, قیادت انہی کو سونپی جاتی ہے جو دنیا اور دین کا علم حاصل کرتے ہیں. ہم جو ہے قرآن مجید جو پڑھتے ہیں, طالوت اور جالوت کا واقعہ پڑھتے ہیں, اس میں ہم کو ملتا ہے کہ جب طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تو جالوت تو جو دوسرے لوگوں نے اعتراض کیا, اس وقت اللہ نے کیا فرمایا, دو چیزوں میں اپنے طالوت کو تم سے زیادہ کیا, ایک جسمانی طاقت, دوسرے علم کے معاملے میں. یہ دو طاقتیں اگر ہوگی تو جو اس کا امامت ملتی ہے, قیادت سے کی جاتی ہے. اور آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کمزور پڑ گئے. اقبال نے نوجوانوں کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ چشم افغان سے مخفی ہے حقیقت تیری, ہے یقین محفل ہستی کو ضرورت تیری, زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری, اور کبھی قسمت امکان خلافت تیری, وقت پستر کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اس ملک پہ انشاءاللہ نور توحید کا اتمام ہوگا. اس جذبے کے ساتھ, عزم کے ساتھ آگے بڑھے. حالات سے گھبرانے نہیں, حالات سے مایوس مسلمان کبھی نہیں ہوتا. حالات کیسے خوف نہیں جاتا. آپ کو بتاؤں میں کیا ایسے حالات آپ پہ گزرے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو گزرے, صحابہ کرام پہ جو گزرے. میں صدر محترم کی بات سے دو واقعات رکھتے ہوئے آگے بڑھوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شیخ کی تعلیم نے 3 سال تک کیسا موقع کیا, کیسے بائیکاٹ کیا گیا. دانا کھانے کا حوصلہ نہیں دیا جاتا, بچے عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آتا, بچے پلکتے چیختے تو خوش ہوتے سیٹیاں مارتے مکے کے وہ سردار جو اسلام دشمن تھے, وہ مشرک کافر. لیکن جو 3 سال کی جو مشکلیں تھی, مسائل تھی, وہ جھیلی. پھر اس کے بعد باہر آئے, حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے, بی بی خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا, مسائل کے پہاڑ خود نبی کریم کے ساتھ اقدس میں توڑ گئے. کیا ہوا, اوپا ابن موئی ایک سردار تھا, وہ آیا اور رومال گلے میں ڈال کر حضور اکرم کیسے کھینچا کہ حضور اکرم کی آنکھیں مبارک باہر ہو گئی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور کا دم کھڑا ہے. ایسے موقع پر حضور ابو بکر صدیق آتے, کوڑیوں سے مارتے ہوئے پٹاتے اور اس رومال کو کھولتے. اس سے گزرا جو کون ہے, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, کون ہے, سردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو وجہ تخلیق کائنات ہے, ان پر یہ گزرا. اب ان کے امتی ہے کہ ہم گھبرائے نہیں, کیا کیفیت ہے میں بتاؤں. واقعات بہت ہیں, میں مختصر عرض کرتے چلوں گا. آپ غزوہ خندق پڑھ کے دیکھیے, چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر دیا. 3-3.5 ہزار مسلمان بڑی مشکل سے اندر ہے. حیبت کیفیت یہ کھانے کے لیے نہیں ہے, پھل پکے ہوئے ہیں, اور زبان میں کیا ہے, نام الذی نبایہ محمد علی الجیاد ما بقینا. ارے ہم وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے, ہم اس وقت تک جہاد کریں گے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے. اقبال نے کیا کہا, اقبال نے کہا کہ مغرب کی وادیوں میں پوجی آزا ہماری, ہم یہ تھے تیرے مارے کی آروں میں, کبھی خوشیوں میں لگتی ہے کبھی دریاؤں میں, یہ اذانیں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان آنکھوں میں ڈلتی تھی جہاں در, ہم کلمہ پڑھتے تھے چوک میں تلواروں کی, ڈل نہ سکتے تھے اگر چل گڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے میدان سے پڑ جاتے تھے, تجھ سے سر کی شوق ہو اگر تو بگڑ جاتے تھے, دیکھ کیا چیزیں ہم کون سے رہ جاتے تھے, نقش توحید کا دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر یہ پیغام سنایا. عزیزان گرامی, یہ تاریخ ہماری ہے, ہم کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں حضرت آگے ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تکلیف تک کو ختم کروں. ایک بات عرض کرتے ہوئے چلوں گا, یاد رکھیے, مسلم پرسن اللہ ووٹ کا پیغام مسلمانوں کے لیے ہے. تم سچے مسلمان بن جاؤ, تم اچھے مسلمان بن جاؤ. تو سورہ آل عمران میں اللہ کیا فرماتا ہے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم اگر خوف بھی مت کھاؤ, رنجیدہ مت ہو, تم اس سے پرو کر دیے جاؤ گے, سرپرو تم ہی ہوگے, کامیابی تمہارے مقدر ہوگی, بلکہ تم سچے مسلمان بن جاؤ. اگر جس وقت ہم بننے کا ارادہ کریں گے, آپ دیکھیں گے یہاں کی فضائیں, یہاں کی ہوائیں, یہاں کے حالات آپ کا استعمال کریں گے. شب گریزہ ہوگی, آخر جلوے خوشی سے یہ چمن معمور ہوگا انشاءاللہ. نغمے توحید سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر. اور صدر محترم کا خطاب ہوگا تفصیلی, انشاءاللہ دعا بھی صدر صاحب فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ہٹا دو بھائی، اس کو ہٹا دو. جی تمام گاؤں سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے کھانے کا نظم ہے. جلسے کے بعد بھی انشاءاللہ جہاں دوپہر میں کھلایا گیا تھا شادی خانے میں وقف بورڈ کی آفس کے پاس، وہاں کھانے سے فارغ ہو کر جانا اطمینان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. حضرات علماء کرام، کرنول اور آندھرا پردیش کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے کئی مفید بیانات سنے. حضرت مولانا عمر عابدین صاحب کا بیان آپ نے سنا، بہت ہی ولولہ انگیز بیان آپ نے حضرت مولانا یاسین بدایونی صاحب اور ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست محترم جناب عبد المتین قادری صاحب کا سنا، اور حضرات کا بھی بیان ہوا ہوگا. میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن موضوع سے متعلق بہت ہی اہم باتیں آپ کے سامنے آ گئی. میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہی دوستوں کی تقریروں سے فائدہ اٹھا کر 2-3 باتیں عرض کروں گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر ثابت قدم رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کون کیا ہے، اس کی نصیحت فرمانی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا آمین مستقیم، ایمان لاؤ اور ایمان کے تقاضوں پر ثابت قدم رہو. ایمان لانا آسان ہے، لیکن ایمان کے تقاضوں پر قائم رہنا، چاہے اس کے لیے اپنے مفادات کو قربان کرنا پڑے، یہ بہت ہی مشکل بات ہے. آج ہمارے معاشرے میں چرچا ہوتا ہے فلاں جگہ فلاں مسلمان کی موب لنچنگ ہوگی، برسر بازار موب لنچنگ کر دی گئی. بہت سے لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے. لیکن غور کیجئے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موب لنچنگ نہیں کی گئی تھی؟ کیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسر بازار نہایت بے دردی کے ساتھ اس طرح شہید نہیں کر دیا گیا کہ ان کی دونوں ٹانگیں دو اونٹنیوں سے باندھ دی گئی اور ان دونوں کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیا گیا؟ کیا حضرت بلال اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موب لنچنگ نہیں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے بازار میں جو کچھ کیا گیا وہ کیا موب لنچنگ کی بدترین شکل نہیں تھی؟ آپ کعبۃ اللہ کے صحن میں سجدہ-ریز ہیں. عربوں کے پھانسی دینے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ اونٹنی کی اوجھ کو پیٹھ پر رکھ دیتے اور اس کی ایک
گویا ایک اس کی ہوش کے ایک حصے کو گلے میں پھانس دیتے اور اس ہوش کا اتنا وزن ہوتا کہ جب آدمی اٹھتا تو گلے میں پھندا پڑ جاتا، موت ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین سجدے کی حالت میں اور کعبۃ اللہ کے صحن میں اس طرح آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ آج لوگ اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جاب مت دو، ان کے دکانوں سے سامان نہیں خریدو، ان کو معاشی اعتبار سے بیکار اور برباد کر دو۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں ہوا؟ ابھی آپ نے سنا جب مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا اور شال ابی طالب میں 3 سال مسلمان اس طرح رہے کہ بعض صحابہ نقل کرتے ہیں کہ درخت کے پتے کھاتے کھاتے ہمارے فضلے، ہماری اجابت ایسی ہو گئی تھی جیسے جانور کی اجابت ہوتی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا ان تکلیفوں سے نہیں گزرے؟ آج مسلمانوں کو خوف و دہشت میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم اس دہشت سے گھبرا رہے ہیں، لیکن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ مکی زندگی میں نہیں، مدینہ کی بات نقل کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ سوتے تھے تو اپنے بستر میں تلوار رکھ کر سوتے تھے۔ خطرہ لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کون حملہ آور ہو جائے، کہیں اہل مکہ اور عرب میں جو ان کے شریک اور ان کے حلیف قبیلے تھے کہیں وہ حملہ کر دیں، کہیں یہود حملہ کر دیں، کہیں منافقین حملہ کر دیں۔ اس حال میں ہم لوگ سوتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آزمائشوں سے گھبرانا نہیں۔ جب آزمائش آئیں اور جب ابتلائیں سامنے آئیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر رکھا ہے۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کیجیے، جو انبیاء تھے، جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، وہ کتنی تکلیفوں سے گزارے گئے، اور ان کے مقابلے میں جو دشمنان اسلام تھے وہ کس طرح عیش و عشرت کے خانوں میں زندگی گزارتے تھے۔ تو اس سے گھبرانا نہیں۔ اگر اللہ کو یہ بات منظور ہوتی کہ مسلمانوں کے کسی گروہ کو آزمائشوں اور ابتلاؤں سے بچایا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے محبوب ترین بندے اور جو آپ کے مقبول ترین رسول تھے، آپ کو آزمائشوں سے بچایا جاتا۔ لیکن آج جتنی قسم کی آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان ساری آزمائشوں سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گزارے گئے۔ آج جیسے میڈیا آپ کو بدنام کرتا ہے، حضرت مولانا یاسین صاحب نے بھی اس کا ذکر فرمایا، ہمارے ایم ایل اے صاحب نے بھی ذکر فرمایا، جناب عبدالحفیظ صاحب نے، کہ کورونا کو بھی ہم لوگوں کے سر پر رکھ دیا گیا۔ لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کو، پیغمبر اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ جب مکہ مکرمہ میں حج کا موسم آتا تھا، جب مکے میں تجارتی میلے لگتے تھے، جس میں ایک بڑا میلہ ذوالمجاز کا میلہ تھا، تو باضابطہ ٹیمیں تیار کی جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے، جن کا کام شب، جیسے آج کل شب و روز یہ ہمارے بکاؤ ٹی وی والے مسلمانوں پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، اسی طرح ان کے جھوٹے ایجنٹ اسی کے لیے طے کیے جاتے تھے کہ ہر آنے والے سے کہے کہ بھائی فلاں شخص سے بچ کر رکھو، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کر رکھو۔
یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ باپ بیٹے میں لڑائی کرا دیتے ہیں، یہ میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیتے ہیں، ان کے سائے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہی اس زمانے کا میڈیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بائیکاٹ کا اعلان کہاں لکھ کر لگایا گیا؟ کعبۃ اللہ کے غلاف سے لٹکایا گیا، کیونکہ کعبۃ اللہ کے غلاف سے جب کوئی چیز لکھ کر لٹکا دی جاتی تھی، پورے جزیرۃ العرب تک آنن فانن وہ پیغام پہنچ جاتا تھا۔ تو آزمائش کی جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، آزمائش کی یہ تمام قسمیں وہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو گزارا گیا، اور اسی لیے گزارا گیا کہ جب یہ امت ایسی آزمائشوں میں مبتلا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا اسوہ اس کے سامنے رہے، نمونہ اس کے سامنے رہے، اور اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو۔ وہ محسوس کرے کہ جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے ہونے کے باوجود اس صورتحال سے گزرے تو ہم تو ان کی خاک پا کے برابر ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے، اپنے آپ کو ایمان پر، دین پر ثابت قدم رکھیے اور اپنی نسلوں کو قائم رکھیے۔ اس ملک میں بہت سی آفتیں آئیں۔ 1857 میں جب انگریزوں کا قبضہ ہوا اور یہاں تک کہ جو ہندوستان کے اقتدار کی علامت تھی لال قلعہ، اس پر بھی ان کا جھنڈا لہرانے لگا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس ملک سے اسلام رخصت ہو جائے گا، اور مسلمانوں کے خون کا دریا اس طرح بہا کہ نقل کیا جاتا ہے کہ میرٹھ سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش جھول نہ لگی۔ بڑے بڑے علماء ہر مکتبہ فکر کے، ان کو بہت ہی رسوا کن سزائیں دی گئی۔ آپ آج بلڈوزر کی کہانی سن رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو ترقی ہوئی ہے اس میں ایک ترقی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بلڈوزر مین پیدا ہو گئے، مکان بنا کر تو بیچارے غریبوں کو نہیں دیتے ہیں، لیکن غریبوں کا مکان ڈھانے میں ان کو بڑا لطف آتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کا تجربہ انگریزوں نے کیا۔ علماء صادقون جو شریک تھے جنگ آزادی میں، ان کا پورا محلہ، بہت بڑی آبادی تھی، پورے محلے کو زمین بوس کر دیا گیا، اور پھر گرے ہوئے مکانوں پر کھیتیاں لگائی گئی۔ حق تو یہ ہے کہ جو قبریں تھیں ان قبروں کو بھی کھول دیا گیا، لیکن اس بلڈوزر کی وجہ سے اور اس ظلم کی وجہ سے کیا اس ملک سے اسلام ختم ہو گیا؟ پھر 1947 کا دور آیا، اس سے پہلے پورے ملک میں نفرت کی آگ سلگائی گئی۔ یہی لوگ جو آج کل نفرت کے سوداگر ہیں، انہوں نے اس دور میں آگ کی نفرت کی آگ سلگائی، شدی تحریک شروع کی، مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کی گئی۔ لگتا تھا کہ اس ملک سے، خاص کر ہندوستان کے مغربی علاقے سے، اسلام کا چل چلاؤ ہے، لیکن جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے وہ چلے گئے۔ اسلام اپنی پوری قوت کے ساتھ اور مسلمان اپنی پوری شناخت کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ آج ہماری مسجدیں اس وقت سے زیادہ ہیں، آج ہمارے مدرسوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے، آج ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، آج ہماری بڑی بڑی تنظیمیں ہیں۔ حالانکہ تعلیم میں ہم پیچھے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے بچے اور بچیاں، اللہ کا شکر ہے کہ اپنی محنت سے ایک چیلنج بن کر اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ ان کو ان کا مقام دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک طوفان ہے، آیا ہے اور گزر جائے گا۔ یہ ایک سیلاب ہے، اس کو کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کا پانی رکے گا نہیں۔ لیکن ہم اور آپ اسی ملک میں، اسی زمین میں اپنے دین کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامے ہوئے اپنی پوری پہچان کے ساتھ باقی رہیں گے اور ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ثابت قدمی اختیار کیجیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 9 سالوں میں خاص کر جتنی کوشش کی گئی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسے مسلمان جو بہت تعلیم یافتہ نہیں تھے، جنہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا تھا، وہ بھی اسلام پر جمے رہے۔ خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایسا اثاثہ ہے جو جاہل سے جاہل اور فاسق سے فاسق مسلمان کو ایمان پر قائم رکھتا ہے۔ تو پہلا پیغام یہی ہے، اور ہمیں اپنی نسلوں تک بھی دین کو پہنچانا ہے۔ آپ جان رہے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں اس بات کی سازش ہو رہی ہے کہ تعلیم کے راستے سے ہمارے بچوں کو ہمارے دین سے دور کر دیا جائے۔ یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے، یہ پوری طرح حکومت کے اس ملک کے سنویدھان اور اس کی دستور کے روح کے خلاف ہے، اور اس میں تعلیم کو ایک خاص رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سرکاری اسکولوں میں سرسوتی جی کی پوجا کرائی جاتی ہے، لکشمی جی کی پوجا کرائی جاتی ہے۔ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ رزق کے دیوی ہیں، ان کے سامنے جھکو گے تم کو جاب ملے گی۔ سرسوتی جی کی پوجا کرو گے تو اچھے مارکس سے تم پاس ہوگے۔ اور یہ درگا دیوی ہیں جو طاقت دیتی ہے، شکتی دیتی ہے۔ مسلم تاریخ کو مست کیا جا رہا ہے، ایسا تصور دیا جا رہا ہے کہ اس ملک کو مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان حالات میں اگر ہم اپنے نسلوں کو دین کو بچانے کی کوشش نہیں کریں تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نہ کوئی تلوار چلے گی، نہ کوئی تیر پھینکا جائے گا، اور ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں کی بھی بڑی تعداد ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کے اندر نالج پیدا کیجیے۔ میں ایک دفعہ ٹرین سے جا رہا تھا اور کچھ ایسے ہی نوجوان بچے، اور اس وقت اتنا زہریلا ماحول نہیں تھا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ شاہ جہاں نے خواہ مخواہ تاج محل بنایا، اتنا پیسہ اس میں لگا دیا، کیا فائدہ ہوا؟ تو خیر میں نے ان کی بات میں دخل نہیں دیا، وہ سب عمر میں ہم سے کافی چھوٹے تھے۔ میں نے کہا بچوں، آپ مجھے موقع دیں گے کہ جس ٹاپک پر آپ لوگ بات کر رہے تھے میں بھی 1-2 بات کچھ کہوں؟ کہاں ضرور کہیے ان کا۔ میں نے کہا کہ یہ جو تاج محل ہے، یہ جو بلڈنگ، یہ جو عمارت بنائی اس نے، آپ کو معلوم ہے اس وقت اس عمارت سے اس ملک کے روزانہ ہزاروں لوگوں کا روزگار چلتا ہے۔ ہمارے ملک میں باہر کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ٹورزم ہے، اور جتنے ٹورسٹ ہمارے یہاں آتے ہیں ان کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم تاج محل کو دیکھیں، اور پھر جب وہ تاج محل کو دیکھنے کو آتے ہیں تو آپ آگرہ کو جا کر دیکھ لیجئے کتنے ٹیکسی والے، کتنے رکشے والے، کتنے ریسٹورنٹ والے، کتنے لاج چلانے والے لوگ ہیں جن کا روزگار اسی تاج محل سے چل رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اس زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ عوام کو روزگار دینے کے لیے عمارتیں بنوائی جاتی تھی، جیسے ہمارے ملک میں UPA دور میں منریگا اسکیم چلائی گئی کہ جہاں سڑکیں نہ ہوں، گاؤں میں، دیہات میں، وہاں گلیاں، سڑکیں بنا دی جائیں تاکہ لوگوں کو اس سے روزگار ملے۔ کیونکہ اگر عوام کو گھر بیٹھا کر پیسہ دے کر ان کی ضرورت پوری کی جائے تو پوری قوم اپاہج ہو جائے گی، ان میں کام کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ ایسی عمارتیں بناتے تھے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو روزگار ملے، اور اس وقت جو روزگار مل رہا تھا آج بھی روزگار مل رہا ہے۔ اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکول کالج کے طلبہ ہیں،
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کام کر دیا ہے. اور پھر اس سے ہم بھارتیوں کا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے. ہر ملک کو اپنی اپنی تاریخی یادگاروں کا ناز ہوتا ہے. فرانس کو، دوسرے ممالک کو، ہم کو اس عمارت پر ناز ہے. ہم کہیں جاتے ہیں تو اس عمارت سے ہماری پہچان ہوتی ہے. میں نے ایک مثال دی آپ کو کس طرح مسلمانوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، احساس کمتری میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اور جب کسی قوم کا رشتہ اپنی تاریخ سے، اپنے اتحاد سے کٹ جاتا ہے اور وہ اپنی تاریخ کے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اس کو اس کے دین سے، اس کی تہذیب سے، اس کی سوچ سے ہٹانا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں مکاتب کا نظام ہے، جو مسجدوں میں بیسک اسلامی ایجوکیشن بچوں کو دی جاتی ہے، پہلے بھی اس کی بڑی اہمیت تھی، لیکن آج کے دور میں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ فرض ہے مسلمان بچے کو. اگر بنیادی دینی تعلیم آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دلائی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی ریاستوں میں باضابطہ گیتا کے اسلوب داخل نصاب کیے جا چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دھارمک پستک نہیں ہے، یہ نیشنل پستک ہے، یہ بھارتیہ پستک ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اللہ کے کلام کو بھول جائیں اور ان کتابوں کو پڑھیں؟ اس لیے میری درخواست ہے کہ سب سے پہلے خود دین پر ثابت قدم رہیے اور اپنے بچوں کو دین پر ثابت قدم رکھیے. قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے صاحبزادوں سے ایک سوال کیا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی. یہ سوال بہت عجیب ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. ان کے والد وہ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی. ان کے چچا حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی. ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس شان کے نبی تھے کہ ان کے بعد تمام انبیاء ان کی ذریت میں پیدا ہوئے. ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی. اور بعض علماء کی تحقیق کے مطابق ان کے ایک اور صاحبزادے یہودا، جن کی طرف یہود اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی. پورا خاندان اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کا ہے. اور حضرت یعقوب پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ بتائیے یہ سوال حیرت انگیز ہے یا نہیں ہے؟ کیوں حضرت یعقوب نے یہ سوال کیا؟ حضرت یعقوب نے یہ سوال اس لیے کیا کہ مصر میں مشرکین کی غالب ترین اکثریت تھی. بنی اسرائیل فلسطین سے یہاں آئے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے حکومت بھی کی مصر میں، لیکن مصر کی اکثریت ہمیشہ شرک میں مبتلا رہی. اور شرک کی جتنی قسمیں ہمارے اس ملک میں ہیں وہ تمام قسمیں وہاں بھی تھیں. وہاں سوریہ نمسکار بھی ہوتا تھا، سورج کی پوجا بھی ہوتی تھی، چاند کی پوجا بھی ہوتی تھی، جانوروں کی پوجا بھی ہوتی تھی، گائے کی پوجا بھی ہوتی تھی، درخت کی پرستش بھی کی جاتی تھی، دریا کی پرستش بھی کی جاتی تھی، یہاں تک کہ بادشاہ کی پرستش بھی کی جاتی تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر تھی کہ یہ مشرک اکثریت، یہ جو چھوٹی سی مومن اقلیت ہے، کہیں اس کو نگل نہ جائے، کہیں اپنے اندر جذب نہ کر لے. میرے بھائیوں، ہمارے ملک کی وہی پوزیشن ہے جو پوزیشن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت مصر کی دیکھی تھی. اور ہمارے ملک میں جو ایک لابی ہے، برہمن لابی، اس کی تاریخ یہی رہی ہے کہ اس نے مختلف قوموں کو اپنے وجود میں جذب کر لیا ہے. اور اب بہت منظم طور پر طاقت کے ذریعے بھی، تعلیم کے ذریعے بھی، میڈیا کے ذریعے بھی کوشش کی جا رہی ہے
کہ آپ کی نسلوں کو بھی وہ اپنے وجود میں جذب کر لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں اور اپنی نسلوں کو دین پر ثابت قدم رکھنے کا سبق دے کر جائیں۔ دوسری بات جو ہمارے دوستوں نے فرمائی وہ ہے معاشرے کی اصلاح۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اصلاح معاشرے کا موضوع تو بہت بڑا ہے، لیکن میں صرف آپ سے دو باتوں کی گزارش کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ پیشرو مقرر نے کہا، بیٹیوں کو میراث میں حق دیجیے، لازماً حق دیجیے۔ اور اگر آپ کو اپنے بیٹوں سے یہ خطرہ ہو کہ ان میں اتنی دیانت نہیں ہے کہ میرے بعد میری بچیوں کو میراث میں حق دیں گے، تو اپنی زندگی میں ترکے کو تقسیم کر کے بیٹیوں کو ان کا حصہ دے دیجیے۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ ایک برائی سے دوسری برائی پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی پہلے نشہ پیتا ہے، پھر کسی کو مارتا ہے، پھر کسی کو گالی دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہمارے برادران وطن کی سوسائٹی سے متاثر ہونے کی وجہ سے عورتوں کو ماں باپ کے ترکے سے محروم کرنے کا سلسلہ پیدا ہوا، اس کے نتیجے میں یہ جہیز کی رسم کو تقویت حاصل ہوا۔ کیونکہ ہمارے برادران وطن کے سماج میں یہ تصور تھا کہ جب لڑکی گئی تو چلی گئی، تو چلو بھائی جاتے ہوئے کچھ اس کو دے دوا کر رخصت کرو۔ تو میں کہتا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قانون میراث کو جتنی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے احکام کو بھی اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے۔ اعتقادات کے بعد، ایمانیات کے بعد جو عملی احکام ہیں، ان میں سب سے زیادہ تفصیل سے قرآن مجید نے میراث کے حکم کو بیان کیا ہے۔ باپ کا حق، ماں کا حق، بیٹے کا حق، بیٹی کا حق، دادا اور دادی کا حق، شوہر اور بیوی کا حق۔ لیکن ہمارے یہاں میراث صحیح طور پر تقسیم نہیں ہوتی۔ اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن قرآن میں جو آیت میراث آئی، وہ آئی دو لوگوں کو حق دلانے کے لیے، ایک عورتوں کو اور دوسرے یتیموں کو۔ نہ عورتوں کو ترکے میں حق دیا جاتا تھا اور نہ یتیموں کو دیا جاتا تھا۔ تو آج دیکھیے، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، ماں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ اگر کہا جائے، توجہ دلائی جائے، تو کہتے ہیں کہ ماں کو کیا ضرورت ہے، ہم لوگ تو ان کو پال ہی لیں گے۔ بھائی تم پال لوگے تو تمہارا فریضہ ہے، پالنا ہی چاہیے۔ ماں نے تو اتنی مشقت سے تم کو پالا ہے، تمہاری پرورش کی ہے، تم اپنی ماں کی پرورش نہیں کرو گے۔ لیکن اس کی وجہ سے اس کا حق تو قطع نہیں ہوتا ہے۔ ماں کو اس کا حق ملنا چاہیے، وہ اپنے منشے کے مطابق اس کو کسی کام میں خرچ کرے، چاہے تو خیر کے کام میں خرچ کرے۔ آج ہی سب لوگ طے کر لیجئے کہ ہم ضرور، اگر ہمارے والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے، ہم اپنی بہنوں کو بھی شریعت کے اصول کے مطابق ترکے میں حق دیں گے۔ اور والدین بھی اس بات کو طے کریں کہ اگر ہمارے بچوں کا مزاج موافق نہیں ہے، تو ہم اپنی زندگی میں ترکہ تقسیم کر کے بیٹی کو اس کا حصہ دے دیں، بیٹے کو اس کا حصہ دے دیں، کچھ حصہ اپنی اخیر کی زندگی کے لیے رکھ لیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو لوگ جہیز کا مطالبہ بھی چھوڑ دیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ ہم کو جو بہت بڑا جہیز ملنے والا ہے، تو ہم کیوں چھوٹے موٹے جہیز کا مطالبہ کریں۔ اور دوسری چیز جس کے بارے میں آپ کو توجہ دلاؤں گا، وہ طلاق کا معاملہ ہے۔ طلاق کتنی ناپسندیدہ چیز، شریعت میں بعض چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں، لیکن ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو شریعت میں بہت ہی آخری حالت میں طلاق کی جاتی ہے۔ اگر میں تفصیل بیان کروں تو بہت لمبی بات بنائے، لیکن قرآن مجید نے پورا پروسیجر بتایا کہ میاں بیوی میں اختلاف آپ کیا کرنا چاہیے، سمجھا کے کام کریں، تھوڑا سا بدل کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا جائے، فرمائش پیش کرایا جائے۔ آخری راستہ یہ ہے کہ خاندان کے لوگوں کو، سماج کے سمجھدار لوگوں کو ان کے ساتھ
سامنے معاملے پیش کیا جائے اور معاملے سے طے کرے نہ یہ کسی نے طلاق دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی طلاق دینے والوں کو کوڑے لگائے اور آپ کو معلوم کوڑے کی سزا سر پر لگانے کی مانا ہے کوڑے لگانے لیکن جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اتنی طلاق دیتا تو حضرت عمر کہتے تھے کہ اس کے دماغ میں اس کے دماغ میں جو ہے وہ جذبات شخص ہے اس کے دماغ میں صبر ہوا ہے اس کے صبر ہوئے اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا کرتے ہیں ہمیں خود لوگوں کو مزاج کرانا چاہیے کہ اس سے بچے اور ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو وہ سماج میں منہ چھپانے پر نہیں ہر آدمی اس کو آگ دلائے اس کے گھر کے لوگ اس کو آگ دلائے لیکن کتنے بدترین آدمی تم نے اپنے معصوم بچوں کا خیال نہیں کیا ہمارے پاس جب ایسے معاملات آتے ہیں کثرت سے آتے ہیں میاں بیوی دونوں آتے ہیں ہم رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بچوں کو لے کر آئیے بچوں کو بھی لاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہے اور جب زیادتی ہوتی ہے تو دونوں طرف سے ہوتی ہے لیکن آپ ہمیں بتائیے کہ ان معصوم بچوں نے کیا کیا آپ ان کو کیوں سزا دے رہے ہیں رشتہ انکار کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو باپ کے محبت سے یا ماں کی محبت سے محروم کر دیں اگر اس دو معاملوں کو ہم لوگ ٹھیک کر کے اپنے معاشرے میں طلاق واقعات کو روک دیں ایسا سماجی ماحول بنائیں کہ کسی آدمی کو طلاق دینے میں خوف نہ اور دوسرے شریعت کے حکم کے مطابق میراث تقسیم کریں مرنے والے کی بیوی کو بھی مرنے والے کی بیٹی کو بھی مرنے والے کی ماں کو بھی اس کا پورا حق ہے تو ہمارے سماج کی بہت سی برائیاں ان دونوں باتوں کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر عدالت میں یہی دونوں معاملے طلاق کے معاملے میں کوئی فریق کورٹ کو پہنچتا ہے اور لوگ اس میں اسلام پر اور شریعت پر اعتراض کرتے ہیں استحضاء کیا جاتا ہے آپ کا اور میراث کا معاملہ کبھی کورٹ میں جاتا ہے اور مسلمانوں پر اعتراض کیا جاتا ہے مسلمانوں کی شریعت کو ایک ظالم شریعت نامنصفانہ شریعت قرار دیا جاتا ہے اور ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے سننے والے نے پوچھا کہ حضور کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے آپ نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے تم نے اپنے ماں باپ کو جماعت پیدا کرتے ہیں اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ کرنول میں ماشاءاللہ مسلمانوں میں بیداری ہے میں نے آپ یہاں کے علماء سے درخواست کی ہے آپ اللہ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک کام تو یہ کریں کہ ہر مہینے میں کم سے کم 2-3 جمعہ سماج کی جو برائیاں ہیں ان برائیوں پر بات ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مسجد کو کاؤنسلنگ سینٹر بنا دیجیے ہر مسجد میں یہ بات طے کیجیے کہ ہمارا امام ہمارے اختلافات کو حل کرے گا پورے شہر میں اعلان کرا دیجیے کہ کہیں کوئی جھگڑا ہو بھائیوں میں جھگڑا ہو ماں باپ اور اولاد میں ناچاتی ہو شوہر اور بیوی میں کچھ ہو جائے ہم کورٹ میں نہیں جائیں گے ہماری کورٹ ہماری مسجدیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں کا کورٹ بنایا ہے ہم مسجد میں آ کر اپنے بھائیوں اور اپنے علماء کے درمیان بیٹھ کر اس مسئلے کو طے کریں گے اگر آپ ایسا کریں گے تو کسی دوسرے کو آپ کے معاملے میں دخل دینے کا یا حکومت کو دخل دینے کا موقع نہیں پیدا ہوگا تو اس کا پورا اہتمام کیجیے اور اپنے بچوں کے بنیادی دینی تعلیم کی فکر کیجیے
ورنہ جو نئی ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہے ابھی بہت سی ریاستوں میں اس کا نفاذ نہیں ہوا ہے، شاید آندھرا پردیش بھی نہیں ہوا ہے، ہو گیا ہے، لیکن جہاں کہیں ہوا ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ ایک میٹھا زہر ہے جو آپ کے بچوں کو ایمان کی حیات سے محروم کر دے گا۔ آپ ان تمام باتوں پر توجہ دیجیے۔ میں یہ بھی آپ سے واضح کر دوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں کے علماء نے، تمام ہمارے بزرگوں نے مل کر بہت ہی اتحاد رائے کے ساتھ اس کام کو کیا ہے۔ ہمارے یہاں کے MLA جناب عبدالحفیظ صاحب نے بھی اس میں پوری مدد کی ہے۔ ویسے میں وضاحت کر دوں بورڈ کے خادم کی حیثیت سے کہ بورڈ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم لوگ نہ کسی پارٹی کی تائید کرتے ہیں نہ کسی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے ووٹ کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں، لیکن یہ بورڈ کی پالیسی ہے کہ کسی خاص سیاسی گروہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن ایک درخواست ہم آپ سے ضرور کریں گے، ووٹ آپ جس کو دینا چاہیں دیں۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت ابھی اعداد و شمار آئے ہیں ہندوستان کے، 2 کروڑ وہ مسلمان جو ووٹ دینے کے مستحق ہیں، جن کی عمر 18 سال ہو چکی ہے، ان کے ناموں کا ووٹر لسٹ میں اندراج نہیں ہے۔ آپ سوچئے کتنی خطرناک بات ہے، 2 کروڑ کتنی بڑی آبادی ہے، کتنے MLAs کے حلقے کو یہ کور کرے گا، کتنے MPs کے حلقے کو کور کرے گا۔ تو یہ تحریک چلائیے، ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جس کی عمر 18 سال کی ہو گئی ہے، وہ ایک قومی اور دینی فریضہ سمجھ کر ووٹر لسٹ میں اپنے نام کا ضرور اندراج کرائے۔ میں یہاں کے جتنے یہاں علماء مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن، امام ضامن ہے، تو امام صرف مقتدیوں کی نماز کا ضامن نہیں، امام مقتدیوں کے تمام مسائل کا ضامن ہے۔ تو آپ اس کی بھی فکر کیجئے اپنے اپنے حلقے میں کہ تمام لوگ اپنے اپنے نام ووٹر لسٹ میں درج کرا لیں۔ یہ ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے، اس ملک کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ظالموں کے پنجوں کو تھامنے کے لیے اور موجودہ حالات میں مظلوموں کی مدد کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک ایک نام ووٹر لسٹ میں درج ہونا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت یہ کام آئے۔ میں اخیر میں مکرر شکریہ ادا کرتا ہوں کرنول کے غیرت مند اور باشعور مسلمانوں کا، اور ہم لوگ بورڈ کا یہ وقت، اس میں کئی ارکان ماشاءاللہ بورڈ کے یہاں موجود ہیں۔ مولانا یاسین صاحب بورڈ کے سیکریٹری بھی ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں، ہم سب لوگ امید رکھتے ہیں کہ بورڈ جب بھی کوئی تحریک شروع کرے گا اور آواز دے گا تو ضرور آپ اس آواز پر لبیک کہیں گے۔ ربنا انشاءاللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد۔ جی اب قاضی عبدالماجد صاحب نظامی سے درخواست کرتا ہوں کہ حاضرین کا شکریہ ادا کریں۔ اس کے بعد دعا ہوگی حضرت کی، خاص طور سے بارش کے لیے درخواست ہے حضرت سے یہ دعا فرمائیں۔ 1 مہینہ 1.5 مہینے سے کوئی بارش نہیں ہو رہی ہمارے علاقے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے عظیم الشان اجلاس میں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میں ہدیہ تشکر پیش کروں ہمارے مہمانوں کا، بلکہ یہ تمام مجمع ہدیہ تشکر پیش کرے ہمارے خصوصی مہمانوں کا، اس لیے کہ بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ حضرات ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے قرآن کا، حدیث کا
शरीयत का जो मैसेज हमें दिया है आज के इस इजलास में कि बदलते हुए हालात में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, इन जिम्मेदारियों को समझाने के लिए कुरान हदीस की जो रोशनी हमें दी है, आप तमाम से अदबन दरखास्त है कि अपने मोबाइल निकाल कर इस टॉर्च लाइट के जरिए हमारे मेहमानों की खिदमत में ये आज़म पेश करें, ये अहद पेश करें कि जो जिम्मेदारियां आपने हमें दी है हम इन जिम्मेदारियों को निभाएंगे और हम इन जिम्मेदारियों को न सिर्फ निभाएंगे, दीन की, ईमान की हिफाजत करेंगे और शरीयत पर अमल करेंगे। पूरी इंसानियत के लिए इस्लाम के अमन और शांति के पैगाम को सारी इंसानियत तक पहुंचाएंगे। इल्म से अपना रिश्ता जोड़ेंगे, उलमा से अपना रिश्ता जोड़ेंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मैं हद तशक्कुर पेश कर खत्म करने तक आप अब ये अपने टॉर्च लाइट इन मेहमानों की खिदमत में हद तशक्कुर के तौर पर पेश करते रहें। मैं सबसे पहले हमारे आज के सदर मुहतरम फकीरुल असर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमें फख्र है कि हजरत ने सबसे पहले हमारा सदर बनने के बाद हमारी सियासत में तशरीफ लाए हैं। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए, आपकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए, आपकी सदारत में उम्मत मुस्लिमा को एक आज़्म, एक हौसला नसीब फरमाए ताकि ये मजलूमों का साथ दें और जालिमों के हाथों को रोक सकें। फजज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। मैं साथ ही साथ इसके बाद हमारे डॉक्टर यासिन अली उस्मानी साहब दावत बरकातुहुम, जो बहुत दूर से बदायूं से यहाँ तशरीफ लाए हैं, बहुत मोहब्बत का, अमन का पैगाम आपने दिया है। मैं इन तमाम की तरफ से आपकी खिदमत में हज़रत तशक्कुर पेश करता हूँ। और इसके साथ ही साथ शाह मुस्तफा रिफाई साहब, जो मुसलसल मेहनत ये उम्र के बावजूद भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, आपका। और इसी तरीके से हमारे मुफ्ती उमर आबिदीन साहब कासिमी मदनी, हमारे नौजवान कायद हैं माशाल्लाह, इन्होंने हमें एक रोशनी दी है। हम इस पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको बताएंगे कि हमने कैसे अपनी जिंदगियों को बदला है। इसी के साथ साथ ब्रदर सिराजुर रहमान साहब ने भी तेलुगु में एक पैगाम हमें दिया है। इसके अलावा मुहतरम जनाब मतीनुद्दीन कादिरी साहब, और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह वाकई में हमारे पास आंध्र प्रदेश में खुसूसन करनूल में तमाम तंजीमों ने मिलकर एक कुल जमाती इजलास किया। मजलिसुल उलमा, जमीयतुल उलमा, ऑल इंडिया मिली काउंसिल और जमीयतुल मशाइख, इन तमाम के जिम्मेदार का हम जमीयत अहले हदीस और इसी तरीके से उन तमाम का हम नौजवान का कि रात दिन मुख्तसर से मुद्दत में बहुत शॉर्ट पीरियड में हमें एक पैगाम हमारे इस जलसे के रूह रमा हजरत हमारे MLA साहब ने हमें दिया था। मुख्तसर सी मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम ने मिलकर एक इस जलसे को इतना कामयाब किया। आप तमाम भी बारिश रिमझिम बारिश चलती रही और बरसती रही, उसके साथ ही आपने इस्तिकामत के साथ जमकर ये पैगाम दिया कि इंशाअल्लाह आज का ये इजलास, ये हमारे उलमाए किराम हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद खान साहब, मौलाना जाकिर साहब, अब्दुल कदीर शुआइबी साहब और रियासत से आए हुए मुख्तलिफ अजला से आए हुए उलमाए किराम, दानिशवरान मिल्लत और तमाम तंजीमों का और इसी तरीके से मशाइखीन का और उन तमाम का हम शफी पाशा कादरी साहब और जो नौजवान ने यहाँ दिन रात खिदमत की है, उन तमाम का, पुलिस डिपार्टमेंट का, प्रेस का, प्रिंटिंग और इसी तरीके से तमाम प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उन तमाम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरीके से हमारे जमीयत अहले हदीस से हाफिज मंजूर साहब और फर्दन एक नहीं, वाकई में ये हमाम एक टीम की तरह हमने मिलकर काम किया है, जिसकी वजह से ये इजलास ये सूरत में हमें मिला है। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप तमाम को, जिन्होंने हमारे मेहमानों को खुश कर दिया कि इंशाअल्लाह आपके दिए हुए पैगाम की रोशनी
को हम अपनी जिंदगियों में लाएंगे और पूरी मानवता तक हम इस पैगाम को पहुंचाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MLA अब्दुल हफीज खान साहब के वालिद मोइस खान साहब रिफाई साहब कादरी बेंगलुरु से जो तशरीफ लाए हैं उनकी शालपोशी फरमा रहे हैं। हमारे ब्रदर सिराज सराग सदर मोहतरम की शालपोशी फरमा रहे हैं और मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब मौलाना यासीन अली उस्मानी साहब की शालपोशी फरमा रहे हैं। मैं दोबारा आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि ज़िले से अतराफ से दूर दराज मकामात से जितने उलमा इकराम अमाइदीन हाजरीन हैं उन सब के लिए खाने का नज़्म सादार मस्जिद के बाजू किया गया है। जाते हुए इत्मीनान से नमाज पढ़ें और खूब सैराब होकर अशाइया से आकर फारिग होकर इत्मीनान से अपने अपने जगह वापस हों। जज़ाकुमुल्लाह खैर अहसन जज़ा। मैं MLA साहब का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे सारे कामों में आप आगे बढ़कर हिस्सा लिए। हज़रत से दरख्वास्त है कि दुआ फरमाएं आज का बारिश के लिए हमारे इस इलाके में दुआ। हज़रात, मैं मुख्तसर दुआ करता हूँ। एक दरख्वास्त पहले करता हूँ कि असल में हम लोगों को भी दूर तक जाना है, हैदराबाद तक रात काफ़ी हो गई है, तो मैं सलाम आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा दुआ के बाद। आप उसको कबूल फरमाएँ और मुसाफिर की रहमत का फरमाएँ। ज़रूर तशरीफ़ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आमीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह इस शहर पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह इस शहर को अपनी बारान रहमत के ज़रिए ऐ अल्लाह खूब सैराब फरमा। आमीन। ऐसी बारिश अता फरमा जो नाफे हो, जो ज़ार न हो, नुकसानदेह न हो। आमीन। ऐ अल्लाह हम सबको अपनी शरीयत पर और अपने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन। ऐ अल्लाह कुफ्र से, शिर्क से, इर्तिदाद से, गुमराही से, दीन से हटाने वाली चीज़ों से ऐ अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हमें भी हमारी नस्लों को भी ईमान पर साबित कदम रख। ऐ अल्लाह जिन लोगों के दिलों में इस्लाम और मुसलमानों के तई नफरत बैठा दी गई है उनकी नफरतों को दूर फरमा दे। मुसलमानों की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा कर दे। ऐ अल्लाह हमें हमारा हमसाया का हक अदा करने और उनसे मोहब्बत करने और उनसे इंसानी बुनियादों पर सलूक करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हमें इस्लाम का सच्चा पक्का दाई और अपनी अमली ज़िंदगी के एतबार से इस्लाम का नमूना बना। आमीन। ऐ अल्लाह हमारे समाज में जो खिलाफ शरीयत बातें फैल गई हैं उनको दूर फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह जिन लड़कों या लड़कियों का रिश्ता मतलूब है आमीन उनके लिए बेहतर रिश्ता अता फरमा। आमीन। सुन्नत के मुताबिक निकाह की तौफीक अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह मुसलमान लड़कों को भी और लड़कियों को भी शरीयत में जो हदूद है निकाह की और खिलाफ मजहब लोगों से जो निकाह की ममानात की गई है अल्लाह से बचने की तौफीक फरमा। आमीन। फितना इर्तिदाद से हिफाजत फरमा। आमीन। तहजीबी इर्तिदाद से हिफाजत फरमा। आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत पूरी तरह दिलों में जागज़ी फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह इस्लाम की एक एक चीज़ की मोहब्बत और उसका प्यार हमें अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह इस मुल्क का रिश्ता हमेशा
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन नबूवत से कायम रहे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम के लिए रिसालदार मस्जिद में नमाज इशा का नज़्म है, नमाज इशा भी पढ़ें और बाज़ू शादी खाने में खाने से फारिग होकर जाएं। जो दूर दराज और इलाकों से आए हैं उन तमाम के लिए दरख्वास्त है कि रिसालदार मस्जिद में नमाज अदा कर लीजिए और बाज़ू शादी खाने में जहाँ दोपहर में खिलाया गया था वहीं रात में भी खाने का नज़्म है, खाने से फारिग होकर जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।